اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا آسم قلوب النبیین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج 25ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے۔ اس دعا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، اے میرے پروردگار مجھے اس مہینے میں اپنے اولیاء کا محب قرار دے، ومعادیا لأعدائک، اور مجھے اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے، مستنن بسنت خاتم انبیائک، اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کی سنت پر کاربند فرما اور ان کی سنت کا پابند قرار دے، یا عاصم قلوب النبیین، اے وہ ذات جو انبیاء کے قلوب کی حفاظت کرتی ہے، میری اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما۔ اس دعا کے پہلے فقرے میں ہم خداوند متعال کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے اولیاء کا محب اور اپنے اعداء کا دشمن قرار دے، یعنی حقیقت ایمان کی طرف اشارہ اس دعا میں کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی دعا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایمان کی حقیقت کی تعلیم دے رہے ہیں اور ایمان کی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے منابع روائی میں ایک باب اسی عنوان سے قائم کیا گیا ہے، میں آپ کی طرف حوالہ دیتا ہوں، بحار الانوار جلد نمبر 66، باب ہے باب حب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی۔ اگر اللہ کی خاطر محبت کی جائے، اللہ کی خاطر دشمنی کی جائے، معیار اس میں اللہ کو قرار دیا جائے، تو یہ حقیقت ایمان اور حقیقت دین کا حصہ ہے۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے سوا کچھ اور چیز بھی ہے؟ کیا ایمان حب اور بغض کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے الہ بنا رکھے ہیں ہم ان تمام الہوں کی نفی کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ میں بھی حب اور بغض پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن غیر اللہ سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور اولیاء الہی سے محبت اور نفرت کے لیے معیار بھی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ معیار بھی یہی معیار ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے دور ترین شخص کو بھی دوست رکھے، جو اللہ کا محب ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، جو اللہ کا عاشق ہے، ہم اسے اللہ کے عشق میں، اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتا ہے لیکن اللہ کا دشمن ہے، ہم اس شخص سے متنفر ہیں، اس شخص کے دشمن ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو معیار ہمارے پاس یہ دیا گیا ہے، حل الدین الا الحب والبغض، حل الایمان الا الحب والبغض، کہ دین اور ایمان حب اور بغض کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اگر آپ کی محبت اللہ کی خاطر ہے تو یہ محبت فی اللہ ہے، اگر آپ کی دشمنی اللہ کی خاطر ہے تو یہ بغض فی اللہ ہے، یعنی اللہ کی خاطر آپ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں۔ اور اسی کا دائرہ وسیع ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے اہل بیت کی ذات کی طرف۔ یعنی
اللہ سے محبت وہی شخص کرے گا جو محمد سے محبت کرے گا، جو اہل بیت محمد سے محبت کرے گا، اور اللہ سے بغض وہی رکھے گا جو محمد سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت محمد سے بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ ہم شیعیان علی ایسے افراد کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے جو محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں، جو اہل بیت محمد سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ واضح مسلمہ عقیدہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ دوستی اور محبت کا معیار، دشمنی اور بغض اور عداوت کا معیار اللہ سے محبت، محمد سے محبت اور اہل بیت محمد سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دشمنی، محمد مصطفیٰ سے دشمنی اور اہل بیت محمد مصطفیٰ سے دشمنی بغض کا معیار ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم پر یہ جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ افتراء ہے، جھوٹ ہے، کذب محض ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اصحاب سے محبت کو واجب قرار دے رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، صرف اصحاب سے نہیں بلکہ اصحاب کے چاہنے والوں سے، اصحاب کے پیروکاروں سے محبت بھی واجب ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث حب اور بغض کا معیار بھی بتا رہے ہیں کہ حب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کی خاطر، محمد کی خاطر جن اصحاب نے محمد مصطفیٰ کی سیرت و تعلیمات پر چلتے ہوئے اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے اور اہل بیت محمد سے وفا کی ہے، ایسے اصحاب سے محبت کرنا واجب ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا واجب ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا ارشاد فرماتے ہیں الولایۃ للمؤمنین الذین لم یغیر ولم یبدل بعد النبی واجبہ، کہ ایسے مؤمنین کی ولایت جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال کے بعد اپنی آنکھیں نہیں پھیر لی، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نہیں چھوڑا اور اسی نقش قدم پر ثابت، پائیدار اور استوار رہے، ان کی ولایت واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا باقاعدہ 13 اصحاب کے نام بھی گنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ باقی بھی اصحاب جو انہی کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں۔ اصحاب کون سے؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود کندی، عمار یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، حذیفہ، حیثم اور سہل بن حنیف، ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن صامت، عبادہ بن صامت، خزیبہ بن ثابت اور ابو سعید خدری وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے اصحاب ہیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی محبت اور ولایت واجب ہے۔ صرف یہیں تک امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا نے توقف نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا ومن نہا نحوہم، کہ جو انہی کے نقش قدم پر چلے، وفعل مثل فعلہم، اور وہ انہی کے افعال کی طرح محمد مصطفیٰ سے محبت کرے اور ان کی اطرت کے نقش قدم پر چلے، فعل مثلہم والولایۃ لاتباعہم، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی ولایت بھی، والمقتدین بہم، اور ان کی اقتداء کرنے والے افراد کی ولایت بھی واجب ہے۔ یعنی ان تمام افراد کی ولایت کو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا نے واجب قرار دیا ہے ہمارے لیے۔ تو ہم کیسے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا نے بیان فرمایا ہے، لیکن معیار بھی ہمیں دے دیا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، هل الدین الا الحب والبغض، هل الایمان الا الحب والبغض، کہ ایمان اور دین حب اور بغض کے اوپر استوار ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے صحابی، محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے صحابی، اہل بیت محمد سے وفاداری کرتا ہے، تو ایسے صحابی کی جو جوتیاں ہیں ان کا
جو خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بلکہ واجب سمجھتے ہیں، ان کے پیروکاروں کی اقتداء کو بھی واجب سمجھتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ پس نتیجہ کلام یہی ہے کہ حب اور بغض کا معیار اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری ذات کے اندر کوئی بھلائی پائی جاتی ہے، کوئی خیر پایا جاتا ہے، کوئی نیکی پائی جاتی ہے، فانظر الی قلبک، تو اپنے اس دل کی طرف رجوع کر کے دیکھو اور دل کی طرف مراجعہ کرو۔ فإن کان یحب اہل الطاعہ، اگر یہ آپ کا دل اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وبغض اہل معصیتہ، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے آپ کا دل بغض رکھتا ہے، ففیک خیر، تو آپ کے اس وجود میں خیر ہی خیر ہے، واللہ یحبک، تو اللہ بھی آپ سے اس صورتحال میں کیا کرے گا؟ محبت کرے گا اور محبت کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ يُبْغِضُ أَهْلَ طَاعَةٍ، یعنی اگر آپ کا یہ دل جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے، وَيُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، اور آپ کا یہ دل جو ہے وہ اللہ کی معصیت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو فلیس فیک خیر، تو آپ میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، واللہ یبغضک، اور اللہ بھی آپ سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ پس نچوڑ اس حدیث کا یہی ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 میں یہ حدیث درج ہے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے۔ اب یہاں یقینی بات ہے، سوال یہ ہوگا کہ وہ اولیاء الہی کون ہیں جن سے محبت کا ہمیں کہا گیا ہے، جن کے دشمنوں سے بغض کے لیے تاکید کی گئی ہے؟ روایات میں یہ مطلب بیان ہوتا ہے، احادیث میں یہ مطلب بیان ہوتا ہے، آیات میں یہ مطلب بیان ہوتا ہے کہ اولیاء الہی وہی اللہ کے مخلص بندے ہیں اور وہی اللہ کے خالص بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں لحظہ بھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مطیع محض رہے ہیں۔ ایسے اولیاء الہی سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اولیاء الہی کون ہیں؟ تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ تمام انبیاء الہی اولیاء الہی ہیں۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام اولیاء الہی ہیں۔ خداوند متعال کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے والے، نچھاور کر دینے والے افراد بھی اولیاء الہی ہیں، اور اللہ کے تمام ایسے مخلص بندے جو اولیاء الہی کے نقش قدم پر چلیں، یہ سب بھی اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی اطاعت، ان کی محبت رکھنا دل کے اندر واجب ہے۔ لیکن رتبے کی جہت سے ان تمام کے مقامات فرق ہیں۔ ہم ان سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان 5 انگلیوں کی طرح ان میں فرق ہے، جیسے ان انگلیوں کے سائز میں فرق ہے، ان کے مقامات میں بھی فرق ہے۔ بطور مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے؟ نبوت کا ہے، رسالت کا مقام ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کے متعلق، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 31 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، واللہ یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی مہربان ذات ہے۔ لیکن
معیار اور قاعدہ یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب جو تمہیں دے دے تم اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ۔ ہم اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اس دروازے کا احترام کرتے ہیں جس دروازے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مہینے باقاعدہ جا کر کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دروازے پر جا کر پڑھا کرتے تھے؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور پھر اسی دروازے پر آگ لے کر کون آئے اس کا بھی تاریخ سے مطالعہ کریں، اور پھر بتائیں کہ کیا ہم ان افراد سے محبت کریں۔ الحب والبغض فی اللہ کے ضابطے کے تحت اسی فرد سے محبت کرنی چاہیے کہ جو اس دروازے کا احترام کرے جس دروازے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات 7 مہینے باقاعدہ ہر روز بلا ناغہ آ کر اس آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی باقاعدہ سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کو آ کر لوگوں کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ یہ دروازہ احترام والا دروازہ ہے، اس دروازے کی کبھی بے حرمتی نہیں کرنا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ معیار دے دیا ہے اور یہ قانون قرار دے دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل ہے، آپ وہی کرو جو محمد مصطفیٰ کرتے آئے ہیں، آپ اس دروازے کا احترام کرو جس دروازے کا محمد مصطفیٰ احترام کرتے آئے ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہے۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگوں نے کتاب اللہ تو تھام لی، کتاب اللہ تو رٹ لی، کتاب اللہ کے تو حافظ بن گئے، لیکن عطرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ چھوڑ دیا بلکہ ان پر ظلم کیا، ان پر تشدد کیا، اور نہ صرف یہ کہ ان پر ظلم اور تشدد کیا بلکہ عطرت پر ظلم کرنے والوں سے بھی محبت کو معیار ایمان قرار دے دیا، اور یہ کتنا ظلم ہے اسلامی تعلیمات پر۔ تو خداوند متعال کی یہ واضح حکم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ تو خداوند متعال ہمیں ان چیزوں ہے، تو یہ انبیاء کا مقام آپس میں مساوی نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان درجات پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان رتبے پائے جاتے ہیں۔ لہذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ سب کے سب درست ہے، رسول ہیں، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ گفتگو کیا کرتا تھا، یہ اللہ کے اتنے پسندیدہ تھے کہ اللہ باقاعدہ ان سے کلام کیا کرتا تھا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو خداوند متعال نے بلند کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے۔ پس ہمارے پاس ضابطہ جو بنا وہ ضابطہ یہ بنا ہے کہ ہم نے محبت اس سے کرنی ہے جس نے اللہ سے محبت کی، جس نے محمد سے محبت کی، جس نے اہل بیت محمد سے محبت کی، وفاداری نبھائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو محمد مصطفیٰ سے وفاداری کریں تاکہ محمد مصطفیٰ سے وفاداری کر کے آپ امر ہو جائیں، آپ ابدی ہو جائیں، تمام دنیا آپ سے محبت کرے، اس معیار اور اس ملاک کے تحت کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ اہل بیت محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جن سے بغض کیا جائے، جن سے دشمنی رکھی جائے، وہ دشمن کون ہیں؟ وہ اولیاء شیطان ہیں یا شیطان کے پیروکار ہیں، اور یہ اولیاء شیطان اور شیطان کے پیروکار اللہ کے دشمن ہیں جن سے ہم نے
بغض اختیار کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کا دشمن کون ہے جس سے ہم بغض اختیار کریں، تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا کر دھتکار دیا۔ کب دھتکارا؟ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خلق فرمایا اور تمام ملائکہ اور شیطان کو من جملہ حکم دیا کہ اب اس کو سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے خداوند متعال کی بارگاہ میں غرور اور تکبر کا اظہار کیا، اور اسی غرور اور تکبر کے اظہار کی وجہ سے وہ خداوند متعال کی بارگاہ سے مطرود قرار پایا، اور اس نے خداوند متعال کے سامنے اعلان کیا باقاعدہ طور پر دشمنی کا اور اعلان جنگ کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا خداوند متعال کے حضور کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اظہار وجود کرے اور خداوند متعال کے سامنے اپنی دشمنی کا جھنڈا گاڑے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کسی کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے اور اظہار وجود کرے اور آ کر کہے کہ تو اللہ اور میں شیطان، میں تیرے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوں، جو کر سکتا ہے کر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر یہ کہ خداوند متعال نے، اس کی عظیم ذات نے، اس کی رحیم ذات نے انسان کے انہی درجات کو مد نظر رکھنے کے لیے باقاعدہ سے امتحان کا ایک ذریعہ مقرر فرمایا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان کون سے رتبے پر فائز ہے اور اس کا کون سا مقام ہے۔ انسان کے لیے اس امتحان کو خداوند متعال نے مقرر فرمایا ہے، اور یہ وہی ابتلا ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ کون اس امتحان میں پاس ہو کر خداوند متعال کا مقرب بن جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات میں مقرب ہوتا ہے، اہل بیت کی ذات کا نور ہوتا ہے، کون ان سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ان سے محبت کرتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہی امتحان اور ابتلاء الہی ہے کہ یہ اس امتحان میں سربلند ہوئے ہیں، انہوں نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے، خداوند متعال کے حکم کے مطابق محمد مصطفیٰ کی اتباع کی ہے، محمد مصطفیٰ کی محبت میں، اتباع میں اجر رسالت ادا کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت سے ان لوگوں نے محبت کی ہے۔ اب یہ سرخرو ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس امتحان میں ناکام ہو گئے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے بغض کیا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ پر ہذیان کی تہمت لگائی، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں، جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو اذیت، تکلیف اور ناراحتی پہنچائی ہے، یہ افراد خداوند متعال کی بارگاہ میں محب افراد نہیں ہیں، یہ افراد خداوند متعال کی بارگاہ میں مبغوض ہیں اور خداوند متعال کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے افراد ہیں۔ اللہ نے بنی نوع بشر کے لیے یہ ایک امتحان کا ایک طریقہ بنایا ہے اور لوگوں کو یہ عہد لیا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی پیروی کریں، اللہ کے حبیب کی اتباع کریں اور شیطان کی اتباع سے پرہیز کریں، اللہ کے حبیب کے اہل بیت کی اتباع کریں اور شیطان سے پرہیز کریں۔ یہ خداوند متعال نے مؤمنین سے عہد لیا ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے آپ سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا؟ خبردار ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، چونکہ یہ شیطان تمہارا واضح اور آشکار دشمن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں خداوند متعال نے اس عہد و پیمان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ فحاشی ہوتا ہے، لہذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر ہرگز
نہ چلو ومن یتبع خطوات الشیطان، اور وہ افراد کے جو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ شیطان آپ کو فحشاء اور منکر کا حکم دے گا، آپ کو فحاشی کی طرف لے کر جائے گا اور آپ کو برائیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ایسا کیوں کرے گا؟ شیطان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو راہ راست سے ہٹا کر ظلمات کی تاریکی میں دھکیل دے، آپ کو وہاں پر دھکا دے دے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ یہ ان کا ہدف کیا ہے؟ آپ کو نور سے نکالیں، محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے نکالیں، محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کی اطاعت سے نکالیں اور آپ کو شیطان کی راہ میں اور شیطان کے راستے میں دھکیل دیں اور شیطان کی کمین گاہ میں آپ کو پھینک دیں۔ تو اب اس صورت میں آپ اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کے محب نہیں ہوگے بلکہ مبغض ہوگے، اور قیامت تک جتنی انسانیت بھی آئے گی اس کو یہی حکم ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرے اور آپ پر تبرہ کرے اور آپ سے دوری کا اور بیزاری کا اظہار کرے۔ تبرہ سے مراد یہی اظہار نفرت اور اظہار بیزاری ہے۔ اسلام کسی کو گالم گلوچ کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام کسی پر تبرہ بے معنی فحش اور ناسزا کا حکم نہیں دیتا، یہ باقاعدہ طور پر حرام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اہل بیت کسی کو تبرہ بے معنی فحش، تبرہ بے معنی دشنام، تبرہ بے معنی گالم گلوچ اسلام حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تبرہ بے معنی بیزاری کا حکم دیتا ہے۔ حل الدین الا الحب والبغض، حل الایمان الا الحب والبغض، کہ دین اور ایمان کا دار و مدار حب اور بغض پر ہے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو یہ تولا ہے، اگر آپ بغض رکھتے ہیں تو یہ تبرہ ہے، یعنی آپ ان کے عمل سے بیزاری کا اظہار کریں، یہی تبرہ ہے۔ زبان سے گالم گلوچ دے کر زبان کو آلودہ کرنے سے خداوند متعال اس زبان کے صاحب پر قہر اور غضب نازل کرے گا، کہ جو خداوند متعال کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہوئے زبان کو آلودہ کرتے ہیں۔ لہذا مہاراجے کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ کسی کو گالم گلوچ نہیں دے سکتے۔ پس شیطان کے وساوس کی پیروی کرنے سے انسان ہلاکتوں میں اور گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور شیطان کی مخالفت سے انسان سعادت کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ یہ وہ ابتلا ہے اور وہ امتحان ہے جس کے لیے خداوند متعال نے شیطان کو مہلت دی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اولیاء الہی کون ہیں اور کس کس مرتبے پر فائز ہیں۔ لہٰذا اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ تمام انسانیت سعادت مند ہو جائے، لہٰذا حکم دیا ہے کہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے حبیب کی سیرت میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ چھپا ہوا ہے۔ تو پس شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، شیطان جو اللہ کا مخالف ہے، شیطان اور اس کے چیلے، چاہے وہ جنی ہو چاہے وہ انسی ہوں، جو انسان کے دلوں پر پھونکے مار کر اسے برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ خطوات شیطان ہیں، کہ جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور ان کی پیروی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ لہذا خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک شیاطین جو ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُكُمْ، شیطان اپنے چیلوں کو اور اپنے اولیاء کو حکم دیتا ہے کہ وہ خفیہ اشارے کے ذریعے سے تم لوگوں کے ساتھ مجادلہ کریں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ بگو مگو کریں اور تمہیں راہ راست سے انحراف کی طرف کھینچ کے لے آئیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان لوگوں کی پیروی میں چلے جاؤ گے، انکم لمشرکون، تو تم مشرک ہو، تم نے خداوند متعال کے حضور شرک کیا ہے اور خداوند متعال کے حضور شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے، تو اب تم نے شرک اختیار کیا ہے تو تم خداوند متعال کے عدو اور خداوند متعال کے دشمن ہو۔ لہٰذا قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ تم سے جو ہے وہ عدو شمار کریں، تم سے محبت نہ کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 میں خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے۔ لہٰذا آج کی دعا میں ہم خداوند متعال کے حضور یہی التجا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، اے میرے پروردگار اس مہینے میں مجھے اپنے اولیاء کا محب قرار دے، ومعادیا لأعدائک،
اور اپنے دشمنوں کا مجھے عدو قرار دے، میں ان سے دشمنی کروں اور ان سے بغض رکھوں۔ پھر اس دعا میں خداوند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مستنن بسنت خاتم انبیاء کا، کہ میں خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا مجموعہ بن جاؤں اور ان کی سنتوں سے خود کو آراستہ کر لوں۔ اور پھر آخر میں خداوند متعال کی ذات کو واسطہ قرار دے کے کہہ رہے ہیں یا عاصم قلوب النبیین، اے انبیاء کے قلوب کی حفاظت کرنے والی ذات، مجھے اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما، مجھے خاتم الانبیاء کی سنت پر گامزن فرما۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں متعدد سنتیں ایسی ہیں کہ جنہیں پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ خود اہل بیت سے محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے کہ جسے آج کل کے دور میں پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سی ایسی خرافات اس سنت کے اندر ایجاد کی جا رہی ہیں اور اس سے سنت کے نام پر احیاء کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خود سنت سے دشمنی اور سنت سے عداوت ہے جس سے بیزاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا دشمنان اہل بیت سے علنی اظہار جو ہے وہ براعت کرنا اور اہل بیت علیہ السلام سے علنی اظہار مودت اور عقیدت کرنا یہ اجر رسالت کے مطابق ہے۔ یعنی اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں دین کے اندر تبدیلی نہیں لاتے ہیں اور تحریفات کے قائل نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے شیطان کی پیروی کی ہے، دشمنان اہل بیت کی پیروی کی ہے، شیطان کی پیروی میں دین اہل بیت میں چیزیں ایجاد کی ہیں اور خرافات ایجاد کی ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ وہی رفتار ہونی چاہیے جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رفتار کی جاتی ہے۔ آخری زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم خداوند متعال سے یہ توفیق طلب کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سیرت اور تعلیمات اسلامی تعبیر میں اسے سنت کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین سنت نکاح، اس سے اعراض کیا جا رہا ہے اور دوری کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت سے دوری کرے گا، روگردانی کرے گا، اس سے منہ پھیر لے گا، وہ ہرگز مجھ سے نہیں ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 100 میں صفحہ نمبر 220 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں لواط کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصاحقہ یعنی خواتین ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم جس گرائی کریں، اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں میرا جسم میری مرضی کا شعار بلند کیا جا رہا ہے اور نعرہ بلند کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ نکاح جیسی عظیم سنت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور ایسی فحاشی کو معاشرے میں عام کر دیا جائے گا، اور حکمران بھی بڑی خوشی سے کہیں گے کہ یہ آزادی بیان ہے، یہ آزادی کا اظہار ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ خاک ہو ان حکمرانوں کے سر پر، اور ایسے حکمران مبغوض ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ جو اسلامی تعلیمات کو ایسے جو ہے وہ پاؤں تلے رونتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے جو کھانا ہے اس سے ایک ہڈی کو اٹھایا جس پر تھوڑا سا گوشت لگا ہوا تھا، اور امام زین العابدین اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے درمیان نکاح کے امور میں آپس میں تمام مسائل طے ہو جائیں، یعنی ان کی باقاعدہ طور پر منگنی ہو چکی ہو، جسے ہمارے معاشرے میں منگنی کہا جاتا ہے، وگرنہ منگنی کی کوئی باقاعدہ سنت نہیں ہے، یہی کہ بات ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہے، اس کو ہمارا عرف عام منگنی کا نام دیتا ہے، وگرنہ یہ توافق ازدواج ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ایسا توافق ہو جائے تو جیسے اس ہڈی سے گوشت کو الگ کیا جا رہا ہے نا، اتنی آسانی ہونی چاہیے ان دونوں کے نکاح کے اندر، یعنی ذرہ بھر بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس قدر نکاح کو آسان ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسلامی اقدار پھیلے اور شیطانی اقدار سے لوگ دور ہو جائیں۔ لہٰذا آج کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی دعا دے رہے ہیں تعلیم کہ ہم ہر نماز کے
بعد خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین بجاہ محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.